اچھا، ہم جناب موسبر اسپیکٹروسکوپی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے ریکوائل افیکٹ اور اس سے کچھ ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھا تھا، اور آج ہم تھوڑا سا یہ بلکہ میں نے کچھ مٹیریل بھی آپ کے ساتھ کیا، تو ویڈیو تھی، پھر اسی ویڈیو سے میں نے کچھ اسکرین شاٹس لے کے وہ آپ کو دیے تھے، وہ بھی ہوں گے آپ نے، امید ہے۔ آج ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جی موسبر اسپیکٹروسکوپی کی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوبالٹ 5727 کو جو ہے وہ گیما ریز کے سورس میں یوز کیا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ای 57 کو گیما ریز کی جو ہے وہ یہاں پہ یہ ایبزاربر ہے سسٹم، وہاں پہ یوز کیا گیا ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا اس کا وہ ہم ویسے تو پڑھ چکے ہیں، کافی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جو اوور آل انسٹرومنٹیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ تین کمپوننٹس ہیں، ایبزاربر ہے، ڈیٹیکٹر اینڈ the source of electromagnetic radiation is the source of gamma rays۔ gamma rays کا جو سورس ہے اور جو ابزاربر ہے، ہم نے ایک کنڈیشن مینشن کی تھی کہ دونوں میں یا تو ان کا ایلیمنٹ سیم ہو، یا پھر اگر آئسوٹوپس ہیں، the isotopes belongs to the different ایلیمنٹس، دین کنڈیشن کو تھوڑا سا ہم نے ریلیکس کیا تھا، اور ریلیکسیشن کیا تھی کہ اوکے وہ دو ڈفرینٹ تو ہو سکتے ہیں، لائک ادھر کوبالٹ ہے، ادھر آئرن ہے، بٹ دا ایٹامک میس شوڈ بی دا سیم۔ ایٹامک میس جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹامک میس کیسے سیم ہوگا جی، وہ آئسوٹوپس ہو سکتے ہیں، بیکاز دا آئسوٹوپس آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس may have the same atomic mass but different atomic number، because the atomic number جو ہے وہ جب different ہونا ہے تو atomic number میں تو ایلیمنٹس کا different ہوتا ہے، but atomic mass جو ہے وہ ان کا same ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ایبزاربر میں ہمارا جو سیمپل ہے، سیمپل ٹو بی اینالائزڈ کنٹیننگ آئرن ایف ای 57 یا جو بھی آئرن ہے اس میں ہمارے پاس سیمپل میں ہے۔ دین ڈیٹیکٹر آپ جانتے ہیں کہ جو بھی جو انٹریکشن ہوتا ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کا ود دا سیمپل، دیٹ انٹریکشن پیٹرن is recorded or detected by the detector۔ so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CO cobalt is present in the source of the this instrumentation, and iron Fe is present in the absorber as a sample, and this sample will be analyzed۔ so here you can see another term، the vibrator۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وائبریٹر کی جو یہ وائبریشن ویلوسٹی ہے mm/s، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیسیکلی ہم نمبر آف کاؤنٹ آف یہ گیما ریز ورسز دس ویلوسٹی، یہ دو پیرامیٹرز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ایک موسبر اسپیکٹروگراف بنانے میں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سمپل انہوں نے ایک اسکیمیٹک پریزنٹیشن آپ کو بتائی ہے کہ دیر از اے پیک، دس از دا نمبر آف کاؤنٹ آف گیما ریز، یہاں پہ ایک یہ پیک شو کی گئی ہے، اینڈ دس پیک از پلاٹڈ اگینسٹ ویلوسٹی آف دا سورس وائبریٹر لانگ ایکس ایکسس۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جناب کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوبالٹ، یہ اسٹیرک شو کر رہا ہے، یہ جو اسٹیرک ہے اٹ انڈیکیٹس یہ ایک آئسوٹوپ ہے کوبالٹ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوبالٹ کے آئسوٹوپ کا جو ایٹامک میس ہے 57، اور جو سیمپل میں 57 ہے آئرن کا آئسوٹوپس، بہت ہیو دا سیم ایٹامک میس۔ تو میئرمنٹ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیفٹ ٹاپ پہ Fe57 سیمپل میں ہمارے پاس آئرن ہے، بٹ ہمارے پاس جو یہاں پہ سورس میں ہے وہ کوبالٹ ہے۔ تو یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتی ہیں، گیما ریز آپ کو پتہ ہے دے آر ایسوسیٹڈ ود دا نیوکلیئر چینجز،
تو اسی وجہ سے اٹامک میس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر چینجز میں اٹامک میس کم زیادہ ہو سکتا ہے. تو دین یو کین سی ہیئر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا جنریشن آف electromagnetic radiations, gamma radiations from the source. اور سورس میں کیا چیز ہے جی؟ آپ کے پاس کوبالٹ 57 ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوبالٹ 57 جو ہے وہ یہاں پہ یہ ڈفرینٹ ٹرانزیشن ہے جی. یہ کے الیکٹران کیپچر ہے, وہاں سے ہو کے یہ ایف ای میں کنورٹ ہوگا. یہ ساتھ ساتھ ایف آئی 5/2 یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو یہ ٹرانزیشنز ہیں جی. یہ ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمارے پاس انرجی لیولز ہیں, یہ گراؤنڈ سٹیٹ ہے, یہ اوپر ایکسائٹڈ 2 سٹیٹس ہیں, ان کی جو ہے وہ انرجی لیولز دیے گئے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹرانزیشن سے ہوتے ہوئے جب in the end it return to the ground state, it emits gamma rays. اور یہ جو gamma rays ہے, these actually gamma rays are absorbed by the sample in absorber. اور یہ جو سیمپل ہے ایکچولی دس از دا آئرن 57. اچھا, اب آپ کہیں گے جی ادھر ایبزاربر میں بھی سیمپل ہے, دین ہمارے پاس سورس میں بھی سیمپل میں آئرن موجود ہے. تو ہم نے تو کہا تھا کہ یا تو یہ سیم ہو سکتے ہیں یا آئسوٹوپ ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ جی سورس میں تو کوبالٹ موجود ہے. ایکچولی اٹ اسٹارٹس فرام دا کوبالٹ 57, لیکن اس میں پھر یہ ٹرانزیشنز ہوتی رہی ہیں. دیز ٹرانزیشنز آر دا نیوکلیئر ٹرانزیشنز, ریڈیو ایکٹیو چینجز آئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. کوبالٹ 57 آئرن 57 تک آیا ہے, انرجی ریلیز ہوئی ہے, and that energy was absorbed by the iron present in the absorber. یہ ایک بہت سمپل سا میں نے آپ کو اس کا اسکیمیٹک پریزنٹیشن دی ہے کہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنرل سی ٹرانزیشن. آپ اس کی ایگزامپلس اور بھی بکس میں یا انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائیں گی, اچھی سی ایگزامپل ڈیٹیل میں بھی مل جائیں گی. اچھا, اب ہم آتے ہیں جی آئسومر شفٹ ایس. یہ 3-4 کنسیپٹ ہیں موسبر اسپیکٹروسکوپی میں, یہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا, آئسومر شفٹ کیا ہے جی؟ اٹ arises due to interaction between the nuclear change density and the surrounding s electron cloud. یہ جو آئسومر شفٹس ہوتی ہیں جی, ہم نے پہلے بھی ڈے 1 جب ہم نے when we started the Mossberg spectroscopy, اس میں ہم نے کہا تھا کہ the basic application of Mossberg spectroscopy is to examine the surrounding environment of nucleus. نیوکلیس کا جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے اس میں جو الیکٹرانز ہیں اور دین ان کی وجہ سے جو اس میں فیلڈز جنریٹ ہو رہی ہیں, الیکٹرک فیلڈ ہے, میگنیٹک فیلڈ ہے, یہ فیلڈز جنریٹ ہو رہی ہیں. بیسک جو ہے وہ ہمارا اس کا پرپس کیا ہے, وہ اس نیوکلیئر کے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے. تو اب جناب سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ الیکٹرانز موجود ہیں, آپ جانتے ہیں سارا جو ہے وہ ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ ہوتا ہے نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں, اور اس کی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چونکہ موونگ پارٹیکلز ہیں اور نیوکلیئر کی اپنی جو چارج ڈینسٹی ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے, میں جب یہ ایگزامپل دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا کام, چینجز آتی گئی ہیں, کوبالٹ سے آئرن میں آیا ہے, پھر آئرن میں انٹرنلی آئرن کی بھی جو نیوکلیئر یہ لیولز ہیں موومنٹ ہوتی رہی ہے اور فائنلی گیما ریز ایمٹ ہوئی ہیں. تو اس سارے پروسیس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو نیوکلیئر چارج ڈینسٹی ہے, that density actually changes, and then this also there is an interaction between this nuclear charge density and the surrounding electrons جو ہے وہ کلاؤڈز کی فارم میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس آکسیجن, نائٹروجن, ہیلوجنز وغیرہ جو اب سمپل چھوٹے ایلیمنٹس ہیں, ان میں they have very limited number of the electrons. But in the case of metals and especially these, I mean iron, cobalt, اور اگر آپ زیادہ higher end پہ چلے جائیں, then the number of electrons are not simple like the smaller elements.
ایون میٹلز میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں الیکٹران کلاؤڈ کی. آپ میٹل کو جب ایز اے کنڈکٹر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ دیر از اے پول آف الیکٹرانس, دیر از اے کلاؤڈ, دیر از اے سی آف الیکٹرانس. تو الیکٹرانس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ, ان کی جو نیوکلیس کے ساتھ جو بائنڈنگ پیٹرن ہے, دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دا بیسکس. تو سیم ہوتی ہیں کہ نیوکلیس اور الیکٹرانز آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں ان کی نسبت یہاں پہ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ الیکٹران کلاؤڈ ہے. تو وہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ کی کلاس ہے, آپ کی تو خیر اسٹوڈنٹس کافی کم ہو گئے ہیں مارننگ ایوننگ دونوں میں. پہلے جب 150 اسٹوڈنٹ تھا آپ کے جو سینئرز کی میں کلاس پڑھاتا تھا, یا اب بھی بہت ساری کلاسز ہیں یونیورسٹی میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ جتنا بھی کنٹرول کر لیں کسی کی کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت جو ہے وہ چیخ چوخ نکل جاتی ہے. تو سیم از دا میٹر ان دا کیس آف دس الیکٹران کلاؤڈس, کہ آپ کے پاس جب الیکٹرانز بہت زیادہ ہوتے ہیں, نیوکلیس جو ہے وہ ان کو کنٹرول اس طرح نہیں کر پاتا. تو جو تو کلوز ہوتے ہیں, جو بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو تو چلیں وہ بڑا بائنڈ کر لیتا ہے اپنے ساتھ اس نے, لیکن جو بالکل ویلنس ہوتے ہیں, آؤٹر ریجن میں ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا فری ہوتے ہیں. وہ ان کو نیوکلیس اس طرح جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر پاتا, تو وہ بعض اوقات اگر زیادہ ہوں تو وہ موو بھی کر جاتے ہیں, اینڈ جسٹ لائک وہ ایک کلاؤڈ جو ہے وہ موو کرتے رہتے ہیں. تو یہ سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے نیوکلیس کا, اس کے ساتھ جب نیوکلیس کی چارج ڈینسٹی کا جو انٹریکشن ہے اس کی وجہ سے ایک شفٹ پروڈیوس ہوتی ہے, اینڈ دیٹ شفٹ از کالڈ آئسومر شفٹ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں جی, یہ جو نیچے ڈائیگرام ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. میں اس میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام دکھاتا ہوں, ایک تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. اچھا, اس میں جو ہے وہ ایک میں نے بکس ہی وہ رکھی ہوئی تھی, میں چلیں بعد میں دیکھ لوں گا, وہ مجھے مل نہیں رہی ابھی. اچھا, یہ جو آئسومر شفٹ ہے, اور ہم ایک دو فینامناز آگے بھی پڑھیں گے, اس کا اسپیکٹروسکوپک جو میئرمنٹس ہیں اس پہ ایکچولی امپیکٹ کیا ہوتا ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں, دیکھ سکتے ہیں دو انرجی جو لیولز ہیں وہ آپ کو دکھائے گئے ہیں. تو اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ, اور یہ جو انرجی لیولز ہیں ان کی پوزیشن ہو گئی ہیں. تو ان پوزیشنز کی جو شفٹنگ ہے یہ ایکچولی کیا ظاہر کرتی ہے کہ جناب یہ کچھ ایسے فینومناز بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو انرجی لیولز کی پوزیشن ہے جب ہم ان کو اسپیکٹرم میں میئر کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شفٹنگ کا فینومنا ہے, جب بھی آپ اسپیکٹروسکوپی اسٹڈی کریں گے جو ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں. اس میں آپ نے شاید نیوکلیئر فزکس میں بھی آپ لوگوں نے اسٹڈی کی ہو, تو اس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں, میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ it has the non-zero volume, there is a non-zero volume of the nucleus. Non-zero volume of the nucleus کیا ہوتا ہے جی؟ نیوکلیس کا اگر ایکچوئل والیوم دیکھ چارٹ میں, اگر آپ نے ایف ایس سی میں بھی آپ کو یاد ہو, میں بی ایس سی میں بھی پڑھا ہوگا, جو اٹامک سٹرکچر ہوتا ہے کہ نیوکلیس میں ویٹ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے جناب آپ کے تقریباً جو میس ہوتا ہے پورے ایٹم کا وہ سارا کے سارا نیوکلیس میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی سائز ہے وہ بہت کمپیکٹ ہوتا ہے اوور آل ایز کمپیئر ٹو دا اوور آل سائز آف ایٹمس. تو اس وجہ سے نیوکلیس کی جو چارج ڈینسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ چارج بھی ہوتا ہے, پروٹونز ہوتے ہیں اندر, نیوٹرینز تو چلے نیوٹرل ہوتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہم نے آئسومر شفٹ کو جب ڈیفائن کیا ہے تو اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی کہا گی کہ انٹریکشن بٹوین دا نیوکلیئر چارج ڈینسٹی and the surrounding electron cloud, and which type of cloud? S electron cloud. S electrons کون سے ہوتے ہیں؟
ایس الیکٹرانس جو ہوتے ہیں وہ الیکٹرانس ہیں جو بالکل نیوکلیس کے کلوز ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں الیکٹران کلاؤڈ, ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں دو طرح کے الیکٹرانس ہیں. دا الیکٹرانس وچ آر ویری کلوز ٹو دا نیوکلیس, وہ ایسے الیکٹرانس ہوتے ہیں وہ بالکل نیوکلیس کے پہلے جو شیلز میں ہوتے ہیں. دین وہ ویلنس الیکٹرانس ہیں جو ذرا دور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نیوکلیئر کی انٹریکشن جو ہے, the nature of interaction among the both type of electrons is different. So یہ جو آئسومر شفٹ کا فنومنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک there is alteration in the nuclear energy levels, تو اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں پہ ذرا تھوڑی سی گڑبڑ نظر آتی ہے. سو اینی ڈفرنس ان دا ایس الیکٹران انوائرمنٹ اینڈ دا ابزاربر پروڈیوسز اے شفٹ ان دا ریزونانس ٹرانزیشن. اب ہم نے ایک بڑا بیسک پوائنٹ ریز کیا تھا جب ہم اسپیکٹروسکوپی, یہ بھی پچھلے لیکچر میں, کہ ابزاربر جو نیوکلیس ہے جو گیما ریز ابزارب کر رہا ہے اور وہ نیوکلیس جو گیما ریز ایمٹ کر رہا ہے, ان دونوں کا جو انوائرمنٹ وہ اگر, اور کون سا انوائرمنٹ جی, دس ایس الیکٹران جو نیوکلیس کے بالکل کلوز الیکٹرانز ہے اس کے انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ اگر شفٹ in the resonance energy of the transition, اور جب ہم اس شفٹ کی وجہ سے اسپیکٹرم کو دیکھتے ہیں, then this the whole spectrum positively or negatively depending upon the close ایس الیکٹران. اور اس میں چونکہ ہم اس طرح کی جو شفٹس ہوتی ہیں جس میں انرجی لیول دس ٹائپ آف انٹریکشنز وہ چینج ہو جاتے ہیں, ہم ان شفٹس کو ڈائریکٹلی تو اس طرح میئر نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس میں یہ ہم گیس کر لیتے ہیں اور ہم ان کو پھر اسپیکٹرم میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو وہ کیسے کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے یہ Fe57 کا جو ماسپر اسپیکٹرم ہے, آفن اس کو جو مینشن کیا جاتا ہے ریلیٹیو ٹو دا الفا آئرن ایٹ روم ٹیمپریچر, یعنی ہم کرتے کیا ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کی جو شفٹس ہوتی ہیں جب ہم اسپیکٹرم میئر کر لیتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹلی ان کی شفٹس کا پتہ نہیں چلتا, ہم ان کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو الفا جو آئرن ہے Fe57, یہ جو اس کے آئسوٹوپس ہیں, ہم اس میں سے ایکسٹینڈڈ رکھ لیتے ہیں کہ جناب اس کی یہ انرجی لیولز ہیں, لیکن پریکٹیکلی کسی اور آئرن کے یہ انرجی لیولز آبزرو کیے گئے ہیں, تو ان میں جو ڈفرنس ہے دیٹ ڈفرنس از ڈیو ٹو سم سارٹ آف شفٹ. تو اس میں جو آئسومر شفٹ ہے اٹ از یوزفل فار دا ڈٹرمینیشن آف ویلنسی اسٹیٹس, لیگنڈ بانڈنگ وغیرہ, یہ اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. آئسومر شفٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بھی ہیں, یہ آپ کو یہاں پہ ایک فارمولا دیا گیا ہے, اس میں یہ ریڈیس ایکسائٹڈ نیوکلیس ہے, آر ای ہے, آر جی ریڈیس آف دا گراؤنڈ, بی آئی الیکٹران ڈینسٹی آف دا ابزاربر ہے. اس میں چونکہ جو ہمارے پاس S electron, their wave function have their maxima at the nucleus, so it affects isomer shift to large extent. وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ یہ بڑے کلوز ہوتے ہیں نیوکلیس کے ساتھ, ان کا جو انٹریکشن ہے. باقی کون سے ہیں جی جو آپ کے پاس, یہ اسکریننگ افیکٹ جو ہے یہ بھی ڈفرینٹ شیلز میں ہوتے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر آپ نے وہ سب شیلز بھی پڑھے ہوں گے, ایس ہو گیا, پی ہو گیا, ڈی ہو گیا, ایف ہو گیا. ایس الیکٹرانز چونکہ کلوز ہوتے ہیں ان کا انٹریکشن نیوکلیس سے زیادہ ہوتا ہے, پی اور ڈی الیکٹران ذرا دور ہوتے ہیں, اور پی اسکریننگ افیکٹ بھی پروڈیوس کرتے ہیں. اسکریننگ افیکٹ جو ہے یہ ایک اسکرین ڈیولپ کر لیتے ہیں, ایک شیلڈ ڈیولپ کر لیتے ہیں. یہ کیمسٹری کے ہوں نا اسٹوڈنٹ, اگر جاننے والے کوئی دوست ہوں تو انہیں بتائیے گا کہ وہ پیریوڈک ٹیبل میں جو اسکریننگ افیکٹ ہوا کرتا تھا وہ تو تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں, تو وہاں پہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کی بیسکس یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ الیکٹرانز جو ڈفرینٹ شیلز میں ہوتے ہیں یہ ڈفرینس پہ ہوتے ہیں نیوکلیس پہ, اور ان کا انٹریکشن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اسکریننگ افیکٹ جو ہے یہ شیلڈنگ افیکٹ ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے کہیں کوئی مداری نے تماشا لگایا ہوا ہو,
تو پھر جو قریب تو لوگ ہوتے ہیں وہ تو براہ راست دیکھ لیتے ہیں ان کے سامنے، وہ پھر وہ ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے جب جس کو بالکل ہی نظر نہیں آتا تو وہ نیچے کچھ رکھ کے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ جو سب پہلے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو بالکل کلوز کھڑے ہوتے ہیں مداری کے یا اس طرح، وہ ایک کر لیتے ہیں، تو اوپر والے بھی پھر جو آتے جائیں گے وہ شیلڈ سی بناتے جاتے ہیں، وہ سکرین سی، وہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آئسومر جو شفٹ ہے ان کی جو یہ میتھمیٹیکل بھی ایک دیا گیا ہے فارمولیشن، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز وہ ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ if there is increase in s electron density the isomer shift decreases۔ اگر آپ کے پاس الیکٹران ڈینسٹی انکریز ہو گئی ہے then this isomer shift decreases and the vice versa if the electrons جو ہے وہ زیادہ شیلڈنگ افیکٹ دیتے ہیں تو الیکٹرانز جو ہے وہ ان کی آئسومر شفٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے۔ اور اس صورتحال کو ہم دو جو ٹرمز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جی کمپریشن ہوتی ہے آپ کے پاس جب ایس کر جائے اور آئسومر شفٹ کم ہو جائے، ڈیکریز مینس کہ کمپیکٹ ہو جائے، وہ اکٹھا ہو جائے، تو ہم اس کے لیے ٹرم کمپریشن یوز کرتے ہیں۔ دین ادر ٹرم از ایکسپینشن۔ ان دا کیس آف ایکسپینشن جو ہے ایکسپینشن از ایکچولی the isomer shift is increased, and what is the reason of this increase? Because اگر electrons اور کون سے الیکٹران ڈی الیکٹران زیادہ ہو جائیں تو شیلڈنگ افیکٹ وہ زیادہ ہو جاتا ہے ایس الیکٹرانز کے لیے، تو اس کیس میں ہم ایک اور ٹرم یوز کرتے ہیں جی دیٹ از اپوزٹ ٹو دا کمپریشن اینڈ دیٹ از ایکسپینشن۔ ایکسپینشن یہ ڈیلٹا آر ہے جی، اس میں پازیٹیو جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو مینز آئسومر شفٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ اگین انہوں نے دے دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایس الیکٹران کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو آئسومر شفٹ انکریز ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس ڈی الیکٹران کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو آئسومر شفٹ ڈیکریز ہوتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیوکلیس ٹو نیوکلیس۔ فار ایگزامپل یہ جو SN119 ہے سٹینک، یہ اس کیس میں آپ کو ایکسپینشن مین پازیٹیو اینڈ پازیٹیو مین انکریز اینڈ مینز ایس الیکٹران ڈینسٹی انکریز ہوئی ہے۔ اور آئرن میں جو ایگزامپل دی گئی ہے اس میں نیگیٹو ہے، نیگیٹو سے مراد ڈیکریز ہے اس میں ویلیو کی۔ اچھا اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے جو ٹرینڈز ہیں یہ اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے SN11 کی، اور آئرن کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، دونوں میں ٹرینڈ ہے۔ آج آپ کا ایک لیکچر ہے، چلیں میسج آنا شروع ہو گئے ہیں جی، میسج بھی آئے ہیں، وائس ڈسٹارشن آ رہی ہے، وائس اب پھر ہو جاتا ہے جی کبھی کبھار انٹرنیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ یہ مائکروسافٹ ٹیمز نا انٹرنیٹ بینڈ ویڈتھ بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے، تو یہ میں نے کہا چلیں آج ایک تجربہ کر لیں اس کا، تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم زوم پہ لے لیں گے۔